بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں ہربلسٹ پروفیسر ڈاکٹر اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو آج کی ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بال سفید کیوں ہوتے ہیں، اور خاص طور پر چھوٹی عمر میں اگر بال سفید ہو جائیں تو ہم اس کا کیا ہربل ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ کیا ہم سر میں اگر ایک سفید بال جو شروع میں ہمارے سر میں آیا تھا، اگر اس کو نکال دیں تو کیا اس کے نکالنے سے باقی بال بھی جلدی سے سفید ہونا شروع ہو جائیں گے؟ ان تمام چیزوں کو ہم باری باری اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن میڈیکل سائنس ہمیں بالوں کے سفید یا گرے ہونے کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ ہمارے بالوں کے روٹس یعنی فولیکلز کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں جسے ہم میلانوسائٹس کہتے ہیں، اور یہ ایک سبسٹنس پروڈیوس کرتے ہیں جسے میلانن کہتے ہیں، جو کہ پگمنٹس بناتی ہے۔ یہ پگمنٹس ہمارے بالوں میں پوری طرح کنٹریبیوٹ ہوتی ہے اور ہمارے بال سفید رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ ہمارے فولیکلز ان کے اندر میلانوسائٹس کم ہو جائیں یا میلانن پیدا ہونا کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ آکسیڈیٹو سٹریس ہوتی ہے، یعنی اسموکنگ کرنے سے بھی یہ سٹریس بڑھ جاتی ہے، ایموشنل سٹریس لینے سے اور مینٹل سٹریس لینے سے بھی یہ سٹریس بڑھ جاتی ہے، زیادہ دھوپ میں پھرنے سے بھی یہ سٹریس بڑھ جاتی ہے، اور جب یہ سٹریس زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہمارے بالوں کے اندر ایک کیمیکلز وہ ایکیمولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہائیڈروجن پر آکسائڈ۔ یہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ یہ ہمارے بالوں کو بلیچ کر دیتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر بھی یہ کیمیکل ہمارے بالوں کی جڑوں میں پروڈیوس ہوتا ہے، لیکن ایک انزائم جسے کیٹالائٹ کہتے ہیں، یہ اسے آکسیجن اور پانی کے اندر وہ تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ ہمارے بالوں کے اندر سرایت نہیں کرتا اور ہمارے بال سفید نہیں ہوتے۔ لیکن اگر یہ انزائم کم پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیمیکل جو ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے یہ ہمارے بالوں میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے بال وہ وقت سے پہلے وہ وائٹ یا گرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے، وراثت کے اندر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ یا بہن بھائی ان کے بال وہ بہت ارلی سٹیج کے اندر سفید ہو رہے ہیں تو لازمی طور پر آپ کے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ غذائی قلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کچھ میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے کلوروکوئین وغیرہ ہے، کچھ وٹامنز کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ B12 ہے، اس کی کمی سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو اب سب سے اہم سوال یہ رہ جاتا ہے، کیا ہمارے جو بال سفید ہو گئے ہیں یا وہ جینیٹیکلی وجہ سے ہو رہے تھے، غذائی کمی کی وجہ سے ہو رہے تھے، وٹامنز کی کمی کی وجہ سے ہو رہے تھے، یا دھوپ میں زیادہ پھرنے کی وجہ سے ہو رہے تھے، یا میلانوسائٹس سیلز کی کمی کی وجہ سے ہو رہے تھے؟ کیا یہ ریورسیبل کنڈیشن ہے؟ کیا ہم اسے دوبارہ پھر وہ نارمل بلیک کلر میں اپنے بالوں کو لا سکتے ہیں؟ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جینیٹیکلی جو پرابلمز ہیں وہ irreversible ہوتے ہیں، لیکن اگر کچھ ڈرگز کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ بال دوبارہ گرے وہ بلیک ہو سکتے ہیں۔ اور جن وٹامنز کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے ان وٹامنز کو پورا کر دیا جائے، اور ایسی غذاؤں کے استعمال کیا جائے، ایسی سبزیوں کے استعمال کیا جائے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی بال وہ دوبارہ نارمل یعنی بلیک کلر میں آ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم بات طب یونانی کے مطابق کرتے ہیں
نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نہیں، جو جینیٹیکلی جی وراثت کے طور پہ بھی اگر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں یا کسی اور وجہ سے سفید ہو رہے ہیں یا گرے ہو گئے ہیں تو اسے آپ نارمل واپس بلیک کلر میں لا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ بیفور دا ایج ہوگا، جسے 20 سال سے پہلے اگر بال جیسے سفید ہو گئے ہم اسے کہتے ہیں پری میچور ہیئر گرے ہیئرنگ، یعنی وقت سے پہلے جو بال سفید ہو گئے ہیں اسے آپ نارمل بلیک کلر پہ واپس لا سکتے ہیں۔ یہ طب کا کمال ہے، اور میں اس کے بارے میں بڑے تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ میں اپنے مجربات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ تجربہ کیجئے، اور یہ 100% تجربہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین نے بھی ایسا کیا اور ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ ہم صرف غذاؤں میں رد و بدل کر دیتے ہیں اور کھانے کے لیے ادویات دیتے ہیں، جس سے الحمدللہ دوبارہ جو ہے آپ کے وہ سیلز جسے ہم میلانوسائٹس کہتے ہیں وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دوبارہ جو ہے بلیک پگمنٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور بال جو ہے وہ پھر بلیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ بال سفید کیوں ہوتے ہیں وقت سے پہلے؟ طب یہ کہتی ہے اور نظریہ مفرد اعضاء یہ کہتا ہے جس وقت آپ کے جگر جو ہے اس کا فعل کمزور ہو جائے تو اس وقت بال جو ہے وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جگر کا فعل کیا ہے؟ تصغیہ کرنا۔ جو ہم غذا کھاتے ہیں ان کو مختلف اخلاط میں تبدیل کرنا، اور اخلاط ہم کہتے ہیں نیوٹرینٹس کو، یعنی وہ اعضاء کی غذا وہاں پہنچاتے ہیں۔ اگر ہمارا جگر کا فعل یہ کمزور ہو جائے کہ وہ پراپر طور پہ غذا ڈائجسٹ نہ کرے یا پراپر طور پہ اخلاط میں جو اسے تبدیل نہ کر رہا ہو، جس کی وجہ سے بالوں کو غذا کا تغذیہ پورا نہ ہو رہا ہو، اور ہمارے جسم کے اندر حرارت غریزیہ جو ہے اس کی کمی پوری ہو جائے تو اس سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بالوں کا سفید ہونا دراصل ہمارے جگر کے فعل کی سستی کا نام ہے۔ تو اس کے لیے ہم 2 طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو ہم غذا ایسی دیں جو جگر کو طاقتور کر دے، جو جگر کے فعل کو نارمل کر دے، اور دوسری دوا بھی ایسی دیں جو جگر کے فعل کو انہانس کر دے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا ہمیں غذا کیا کھانی ہے۔ صبح ناشتے میں آپ نے 1 چھٹانک بادام کی گریاں، 1 چھٹانک مغز اخروٹ اور 1 چھٹانک کھجور، یعنی ٹوٹل 3 چھٹانک، یہ تینوں جو چیزیں ملا کے آپ نے صبح ناشتہ اس کا کرنا ہے۔ کبھی دل نہیں کرتا یہ ناشتہ کرنے کو تو پھر آپ انڈے کا آملیٹ بنا سکتے ہیں دیسی گھی میں، یا بیسن کے اندر انڈا اور دیسی گھی کے ساتھ آپ حلوہ بنا کے ناشتہ کر سکتے ہیں۔ ناشتہ آپ نے یہی کرنا ہے۔ دوپہر کو آپ نے بکرے کا گوشت لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں ساگ کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ شلجم لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کوئی بھی پرندوں کا گوشت ہو، یا ہرن کا گوشت وغیرہ ہے، دیسی مرغی وغیرہ ہے، تیتر اور بٹیر وغیرہ ہیں، کوئی بھی یعنی پرندے ہیں ان کا گوشت آپ دیسی گھی میں بنا کے کھائیں، اور یہی غذا آپ رات کو بھی استعمال کریں۔ اور جو میں دوا بتا رہا ہوں آپ یہ دوا بھی نوٹ کر لیجئے، بہت عام سی ملنے والی چیزیں ہیں۔ اس میں ہے کہ زعفران 2 حصہ، لونگ 4 حصہ، جلوتری 8 حصہ، سنڈ جلوتری 8 حصہ، اس کے علاوہ ہے آپ نے خلنجان جسے ہم جڑ پان کہتے ہیں یہ 16 حصہ، اور سنڈ جو ہے جسے ہم ادرک خشک کہتے ہیں یہ 32 حصہ۔ یعنی ان کی ریشو آپ یہ بنا سکتے ہیں، یہ جو 5 اجزاء ہیں ان کو آپ اسی ریشو سے الگ الگ فائن پاؤڈر کر کے رکھ لیجئے، اور 250 ملی گرام کے کیپسول میں بھر لیں، یعنی تقریباً 1 گرام کا چوتھا حصہ آ جاتا ہے۔ یہ آپ نے صبح دوپہر شام اجوین اور پودینہ کا قہوہ بنا کے اس کے اندر شہد ڈال لیں اور اس کے ساتھ استعمال کیجیے۔ اس بات پہ 100% یقین کیجیے
کہ وہ لوگ جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں، یہ غذا اور یہ دوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے 5 سے 6 ماہ تک ریگولر یوز کیجئے، انشاءاللہ آپ کے بال جتنے بھی سفید ہو چکے ہیں وہ 100% نارمل ہو جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف طب یونانی اور نظریہ مفرد اعضاء کا ہی کمال ہے کہ وہ آپ کا علاج انتہائی بے ضرر انداز میں کرتا ہے۔ اس میں کسی قسم کے کیمیکلز نہیں ہوتے، اس میں دوا سے زیادہ غذائی اثرات ہوتے ہیں اور کوئی اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے۔ آپ جب بھی ایسے لوگ جو اس بات پہ پریشان ہیں کہ وقت سے پہلے ان کے بال سفید ہو گئے، جیسے 20 سال 25 سال کی عمر کے اندر، اور انہیں عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے اور وہ کلر لگاتے ہیں، میں آپ کو سختی سے منع کرتا ہوں آپ کلر مت لگائیے، وہ آپ کے بالوں کو بری طرح ڈیمیج کر دے گا۔ آپ یہ میرے بتایا ہوا غذا کا جو چارٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ جو دوا میں نے آپ کو بتایا، صرف 5 سے 6 مہینے ریگولر استعمال کریں، چاہے آپ لڑکیاں ہیں یا لڑکی ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ میری بتائی ہوئی غذا ہے وہ استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 5 سے 6 مہینے کے اندر آپ کے بال جو سفید ہو چکے تھے، جس میں آپ کو بہت زیادہ مایوس کر دیا تھا، اب جوانی کے اندر آپ بوڑھے لگ رہے تھے، الحمدللہ آپ کے بال دوبارہ کالے ہو جائیں گے، آپ کے چہرہ جو ہے وہ بالکل پر رونق ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کی یہ پرابلم بالکل مستقل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ پروفیسر ہربلسٹ ڈاکٹر اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔